ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو۔ کہتے ہیں کہ کسی قوم یا کسی معاشرے کو برباد کرنے کا سب سے بڑا نسخہ ہے کہ اس میں ناانصافی پھیلا دو، اور ہماری قوم میں جو آج تک بربادی ہوئی ہے پاکستانی قوم کی، اس میں سب سے بڑا ہاتھ ناانصافی کا ہے۔ ناانصافی ان دیٹ سینس کہ یہاں غریب کے لیے الگ قانون ہے اور امیر زادوں کے لیے الگ قانون ہے۔ اب یہ نتاشا جو بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، بڑا بزنس مین ہے، کروڑ پتی بندہ ہے، اس کی بیگم ہے، جس نے 4 معصوم لوگوں کو نشے کی حالت میں ڈرائیو کرتے ہوئے کچل دیا، جن میں باپ بیٹی کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی۔ اور یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ جب کراؤڈ نے اس کو گریب کیا تو یہ نشے میں تھی، یہ اس سینس میں بھی نہیں تھی کہ یہ کچھ آواز نکال سکے، کچھ بول سکے، اشاروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی ہے۔ ایک اندھا پاگل بھی بتا سکتا ہے کہ اس نے ڈرنک کی ہوئی ہے، شی واز ڈرنک۔ اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے، سوسائٹی میں اگر کوئی سائیکل چور بھی پکڑا جائے نا، غریب، اسے مار مار کے عوام ہی ادموا کر دیتی ہے، یا پولیس آتی ہے تو ہتکڑیاں ڈال کے لے کے جاتی ہے اس کو مارتے ہوئے، اتنی بری طریقے سے مارتے جیسے اس نے 10 قتل کیے ہیں۔ اور یہاں یہ نواب صاحبہ نے ڈرنک ہے اور اس نے 4 بندے کچل دیے، لیکن ہتکڑیاں نہیں لگی اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ رینجرز آ گئی جو سائیکل چور کو چھتر مارتے ہوئے تھانے لے کے جاتے۔ ایک قاتل کو ہتکڑیاں نہیں لگائی گئی، اس کو پروٹیکٹ کر کے ہاسپٹل لے جایا گیا، اور پھر ہاسپٹل والوں نے فوری ڈکلیئر بھی کر دیا کہ یہ اپنا جو ہے نا اپنے سینس میں نہیں ہے، مطلب انہوں نے اپنے طور پہ ایک سیف پلیٹ فارم مہیا کر دیا ہے، اور ابھی یہ اپنا جو ہے صحیح طرح نارمل نہیں ہے۔ ایون کہ اس کو کورٹ تک لے جانے کی پرمیشن نہیں دی ڈاکٹروں نے، انہوں نے میڈیکل ایسی رپورٹ بنائی ہے اور انہوں نے کہا کہ کل بھی ہم ایگزامن کریں گے۔ بندے مر گئے، اور یہ تو وہاں صرف نشے میں دھوتی، اور اس کو میڈیکلی طور پہ انفٹ قرار دے دیا کہ بھئی ابھی ہاسپٹل میں اس کو ایڈمٹ کر دیا کہ بھئی یہ مریض ہے اصل میں، وہ بندے جو مرے وہ تو مر گئے، اصل میں تو یہ مریض ہے، ابھی تو ہم نے اس کا علاج معالجہ کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ڈیلینگ ٹیکٹک یوز ہوں گے جو امیروں کے لیے، جو سیاستدانوں کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ میڈیکل رپورٹ بنے گی، پھر کل کو اس کا جعلی لائسنس بھی بن جائے گا، اور اس کے بعد سب سے بڑا دلالی کا کام ہماری عدلیہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، کتنے ہی قاتل لوگ ہیں، سارا محلہ، ساری دنیا نے دیکھا کہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا یا فلاں کے باپ کو، بٹ عدلیہ سے ان کو ضمانت مل جاتی ہے اور وہ پھر 4 قتل کر کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کام ہے، یہ قانون ہے ہمارے ملک کا۔ میں پوری قوم سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہماری قوم کے اندر بھی ایک بڑی گندی عادت ہے، ہم ٹرینڈ کے پیچھے چلتے ہیں، کل سے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، پوری قوم ڈسکس کرے گی۔ اب یہ ڈیلینگ ٹیکٹک یوز کر کے ان کو پتا ہے یہ قوم نہ کچھ دن بعد بھول جائے گی کہ نتاشا کون تھی، کون دانش بہت بڑا بزنس مین تھا، اور کون بیچارے غریب باپ بیٹی تھے جو مر گئے۔ میں اس قوم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کیس کو یاد رکھنا اور اس طرح فالو کرنا جیسے تم وہ باپ بیٹی جو مر گئے اس کے وکیل ہو۔ تمہیں اس کو بھولنا نہیں ہے اور پوچھتے رہنا ہے کہ اس کیس کا کیا بنا، کیونکہ وہ ڈیلینگ ٹیکٹک یوز کریں گے۔ وہ لینڈ کروزر میں پھر رہی ہے بندی، تو ان کے پاس کروڑوں روپیہ ہوگا، اور وہ ایسے وکیل کو ہائر کریں گے جو 1000 دلیلیں دے گا کہ یہ بے گناہ ہے۔ بہرحال اس قوم کے اوپر ہے بات کہ وہ اس کو اٹھا کے رکھیں، سوال پوچھتے رہیں کہ ہاں بھئی نتاشا کا کیا بنا، اس کو ہتکڑیاں کیوں نہیں لگائی گئیں، اس کو قتل کی دفعات کیوں نہیں شامل کی گئی۔